دوستوں میں آج آیا ہوں ایک ایسے شاعر کے ہاں جنہوں نے شاعری شروع کی ہیں 40 سال کی عمر میں، 45 سال کی عمر میں، اور میرے خیال میں یہ ایک منفرد شاعر ہے جنہوں نے 45 سال کی عمر میں شاعری شروع کی ہیں۔ اور جب میں نے ان کا یہ شعر پڑھا کہ مجھے نفرت کی پاؤں پٹخ اچھی نہیں لگتی، اس طرح مجھے نفرت کی وہ پاؤں پٹخ اچھی نہیں، مجھے نفرت کی وہ پاؤں پٹخ اچھی نہیں لگتی، اسی کارن تمہیں لاہور سے واگا نہیں جاتا۔ تو نام ہے فقیر سائیں۔ سب سے پہلے ہم ان سے یہ کلام بھی سنیں گے، اس کے بعد پھر ان کی زندگی پر بات ہوگی۔ تو آپ یاد ہے آپ کو یہ کلام؟ اس غزل کے جی چند ایک اشعار یاد، ٹھیک، جیسے جیسے یاد آتے ہیں میں سنا دیتا ہوں۔ جی نہ شب سونا ہی آساں ہے، صبح جاگا نہیں جاتا۔ نہ شب سونا ہی آساں ہے، صبح جاگا نہیں جاتا۔ تجھے اے زندگی لیکن ابھی تیاگا نہیں جاتا۔ مجھے تب آ گیا ہے چاہ کے دامن کو رفو کرنا، مجھے تب آ گیا ہے چاہ کے دامن کو رفو کرنا، کہ جب مجھ سے نگوڑی سوئی میں دھاگا نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ یہ ہٹ دھرمی نہیں صاحب، ضعیفی کی نشانی ہے۔ یہ ہٹ دھرمی نہیں صاحب، یہ ضعیفی کی نشانی ہے۔ ضعیفی کی نشانی ہے کہ میں پسپا تو ہوتا ہوں مگر بھاگا نہیں جاتا۔ لگا رکھنے سے بہتر ہے کہ چنوا دیجئے صاحب۔ اچھا، لگا رکھنے سے بہتر ہے کہ چنوا دیجئے صاحب، ہمیشہ کے لیے دیوار سے لاگا نہیں جاتا۔ مجھے نفرت کی وہ پاؤں پٹخ اچھی نہیں لگتی، مجھے نفرت کی وہ پاؤں پٹخ اچھی نہیں لگتی، اسی کارن تو میں لاہور سے واگا نہیں جاتا۔ بس یہ کچھ شعر یاد تھا اس کو۔ اسی شعر کا جو پس منظر ہے، شاید آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، تو کیا آپ اس کا پس منظر سمجھا سکیں گے اپنے دیکھنے والوں کو؟ اس کا پس منظر یہی ہے کہ ہماری قوم جو ہے اس میں بہت اپنے آپ کو اپنی جنگجوانہ جو رویے ہیں جی، ان کے مظاہرے کا بڑا شوق ہے۔ اچھا، اور شروع میں جب میں بچہ تھا تو مجھے بھی یہ چیزیں اچھی لگتی تھیں، لیکن جوان ہونے سے پہلے مجھے احساس ہونے لگا کہ یہ رویے اچھے نہیں ہیں۔ تو اس میں جو حوالہ ہے وہ بھاگے کا ہے، جہاں پہ بڑی ایک پھونک پھاں والی تقریب ہوتی ہے، جی، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ دونوں اطراف سے کون زیادہ اپنی ٹانگیں اوپر اٹھاتا ہے اور کتنے زور سے مارتا ہے وہ زمین کو پٹکتا ہے۔ اور یہ واقعی درست بات ہے کہ آج تک میں وہ تقریب دیکھنے نہیں گیا، اللہ، حالانکہ میں لاہور میں رہا بھی ہوں جی اور لاہور سے بہت میرا ایک تعلق ہے۔ جی۔ تو آپ نے جو غزل لکھی لاہور میں لکھی ہیں؟ نہیں، اچھا، یہ تو بہت بعد میں جب میں شاعری شروع کی تو جب اس زمانے میں یو اے ای ابو دھابی۔ ٹھیک، اچھا۔ یعنی ہمارے سرحدات پر جو نفرت کے مظاہرے ہوتے ہیں، اور اس میں جو جیسے انہوں نے بتایا کہ کس طرح کے مظاہرے لوگ کرتے ہیں، یہ بات صرف شاعر ہی محسوس کر لیتا ہے کہ بھئی نفرت کی جو پاؤں پٹخ ہے وہ شاعر کو صرف اچھی نہیں لگتی، حالانکہ بہت سارے لوگ روزانہ واگا پہ جاتے ہیں، لیکن ایک شاعر جو لاہور کے ہیں وہ نہیں جاتے۔ ابھی ہم پوچھ لیں گے کہ سائیں آپ کا اپنا پورا نام کیا ہے؟ میرا پورا نام جو ہے خالد صفدر چشتی۔ خالد صفدر چشتی صاحب، ماشاء اللہ۔ آپ کی پیدائش اور جائے پیدائش، تاریخ پیدائش، جائے پیدائش؟ جی، میں اپریل سن 58 میں پیدا ہوا تھا، اچھا جی۔ اور
میرے گاؤں کا نام ہے رلیو کے، اور وہ سیالکوٹ کے بہت قریب ہے. اچھا جی. سیالکوٹ سے بارڈر کی طرف نہیں ہے، لیکن سیالکوٹ سے اس طرف ہے. اچھا ٹھیک. اور فی الوقت وہ جو تحصیل ہے وہ سمبریال ہے. سمبریال. جی. اچھا. تعلیم آپ نے کہاں سے آغاز کیا؟ اور جی میرے والد جو تھے وہ ایئر فورس میں ٹیکنیشین تھے. ٹھیک. تو تعلیم کا آغاز تو میں نے اپنے گاؤں سے ہی کیا. ٹھیک. لیکن اس کے بعد بیشتر تعلیم میں نے پاکستان کے مختلف شہروں میں حاصل کی. اچھا. جس میں کراچی، تھوڑا سا راولپنڈی اور بیشتر سرگودا شہر. اچھا. تو تعلیم کے بعد آپ کی جو عملی زندگی وہ کہاں گزری اور کیسے گزری؟ جی میں نے یہ بتانا میں بھول گیا کہ انجینئرنگ کی ڈگری میں نے لاہور انجینئرنگ یونیورسٹی سے لی. اچھا. سن 80 میں. لیکن پھر اس کے بعد فوراً ہی مجھے ایک بین الاقوامی انٹرنیشنل کمپنی میں نوکری مل گئی. ٹھیک. اور اس نوکری کے سلسلے میں پہلے کویت گیا، پھر برطانیہ گیا، پھر وہاں سے پاکستان آیا، پھر لیبیا گیا، پھر انڈونیشیا گیا، اس کے بعد یو اے ای، پھر کویت، پھر یمن، پھر یو اے ای، اور پھر یو اے ای میں جو تھا میری یعنی نوکری کی زندگی کا اختتام ہوا. اچھا. اور اس دوران میں 35 برس بیرون ملک گزار چکا. اچھا ماشاء اللہ. شادیاں کتنی کی ہیں اور پہلی شادی کس سے اور کہاں کی ہیں؟ جی میری ایک شادی ہوئی تھی جرمنی میں، اور اس میں میرے 3 بیٹے ہیں. ٹھیک. ماشاء اللہ. اس کے بعد ایک شادی میری پاکستان میں ہے. ٹھیک. اس میں بھی میرے 3 بچے ہیں. ماشاء اللہ. لیکن یہ 3 بچے جو ہیں یہ ان کے والد جو ہیں وہ میری وائف کے مرحوم ٹھیک. شوہر. خاوند. ٹھیک. جی. تو یہ ایک منفرد بات ہے آپ میں دیکھی جا سکتی ہے کہ آپ نے شعر و شاعری 45 سال کی عمر میں شروع کی ہیں. تو کیا اس سے پہلے آپ کو ادب سے کوئی ذوق تھا اور کس طرح آپ شعر و شاعری کی طرف آئے؟ کیونکہ یہ تو عملی زندگی ہوتی ہیں، یہاں تو اکثر لوگ اختتام کر لیتے ہیں، لیکن آپ نے آغاز شروع کر دیا. جی میری جو 45 سال کی 44 سال کی عمر تک جو میری نوکری کی نوعیت تھی اس میں گھر سے دور بہت وقت گزرتا تھا. اچھا. تو مجھے موسیقی کا شوق تھا، اور موسیقی میں بھی خاص طور سے جگجیت سنگھ کی غزلیں. اچھا. تو میں جب گھر سے جاتا تھا اپنی نوکری کے سلسلے میں وہاں وہ غزلیں سنا کرتا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ آہستہ آہستہ میرے اندر شاعری کرنے کی صلاحیت جو ہے جس کا مجھے خود ادراک نہیں تھا وہ پیدا ہوتی گئی. اس کے بعد 44 سال کی عمر میں میری نوکری بدل گئی، اور اب جو تھی وہ گھر سے دفتر اور زیادہ وقت گھر پہ گزرتا. ٹھیک. تو اور تھوڑا سا فارغ وقت بھی بڑھ گیا. میرا خیال ہے ان 2 چیزوں کے ملاپ میں پھر میں نے ایک دن کوئی شعر لکھنے کی کوشش کی اور مجھ سے لکھا گیا. تو پھر اس وقت سے اور چونکہ مجھے حالات حاضرہ اور اپنے ملک کے حالات کے بارے میں بہت یعنی سینسیٹیو تھا، تو میری شاعری کا زیادہ تعلق بھی ہمارے ملکی حالات، ہمارے معاشرتی حالات، سماجی حالات جی اس سے. آپ کی شاعری میں زیادہ تر مقصدیت پائی جاتی ہے نا، کوئی نہ کوئی اس کا موضوع. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ رومانس اس میں نہیں پائی جاتے. اس کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے 45 سال کی عمر میں شاعری شروع کی. اس وقت آدمی کے رومانس تھوڑے ٹھنڈے پڑ چکے ہوتے. جی. ایک تو یہ وجہ ہو سکتی ہے. دوسرا آدمی کا ایک قدرتی میلان بھی ہو سکتا ہے. مثلاً دیکھیں نا کہ
جالب کی جو شاعری ہے، جی جی، حبیب جالب، حبیب جالب، جی جی، وہ بھی زیادہ تر احتجاج، مزاحمتی، جسے ہم مزاحمتی کہتے ہیں. ہاں، تو مجھے بھی آپ مزاحمتی شاعری کہہ تو سکتے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو میں لکھتا ہوں وہ زیادہ تجزیاتی ہوتا ہے. جی اس حد تک وہ اس قسم کا نہیں ہوتا کہ جی آپ کہہ رہے ہیں جی ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. اس میں دونوں رخ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو مزاحمت بھی ہو سکتی ہے اس میں، اور تجزیہ بھی ہو سکتا ہے. جی، بس اس میں وہ اس قسم کی مزاحمت نہیں ہے جس میں کہ آپ نعرے بازی کریں جی جی، اور کہیں کہ ایسا کر دیں گے، ویسا اٹھو، ایسا کر دو، ویسا کر دو. اس قسم کی چیزیں میری شاعری میں نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بہت جیسے ہم مزاحمتی شاعروں سے ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو انہوں نے یہی کیا کہ لوگوں کے جذباتوں سے کھیلے. تو کیا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ نے 45 سال کی عمر میں شاعری شروع کی؟ نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے 45 سال کی عمر تک بہت دنیا کا سفر کیا. اچھا، اور میں نے دنیا کو بہت قریب سے دیکھا، بہت غور سے دیکھا. تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ انقلابوں کا وقت اب گزر چکا ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اگر کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو علم و حکمت اور خرد جی افروزی کے جی تحت جی، ترقی کرنی ہے. میں نے سنگاپور کو دیکھا، وہ کوئی انقلاب نہیں تھا، ان لوگوں کو ایک ملک مل گیا، جی انہوں نے اس کے اوپر محنت کی شاباش، اور اس کو بہت آگے بڑھایا. مشرق بعید میں اکثر ممالک میں اسی قسم کی کہانی ہے. جی آپ ساؤتھ کوریا کو لے لیں، آپ تائیوان کو لے لیں، جاپان کو لے لیں. پھر مجھے بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہوا. مثلاً یہ کہ ہم لوگ ہار ماننے کو بہت برا سمجھتے ہیں، جبکہ اگر آپ دنیا میں دیکھیں تو جن دو ممالک نے دوسری جنگ عظیم میں ہار مانی تھی وہ اس وقت دنیا کے خوشحال ترین ممالک ہیں. اور وہ دو ممالک ہیں جاپان اور جرمنی. جرمنی. جی پھر ہمارے اندر بدلے کی بہت تمنا رہتی ہے کہ اگر کسی نے ہمارے ساتھ کچھ کیا تو ہم اس کا بدلہ ضرور لیں گے. اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو جاپان کو لے لیں، جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گرائے گئے. جی اس کے باوجود جاپان نے ابھی تک یہ فیصلہ اپنا قائم رکھا ہے کہ وہ کسی صورت میں ایٹمی طاقت نہیں بنے گی. میں جب اس کو اس صورتحال میں اپنے ممالک کو یا اپنے ہم مذہب ممالک کو ڈال کر دیکھتا ہوں تو اگر ہم پر 2 بم گرے ہوتے تو ہم ابھی تک اسی یعنی جستجو میں ہوتے کہ ہم بھی بم بنائیں اور کسی پر پھینکیں. تو اس قسم کی چیزیں ہیں. ہو میں یہ نہیں کہتا کہ میں 100% درست ہوں، جی لیکن میری سوچ جو ہے وہ ان سطور پر چلتی ہے اور میری شاعری بھی اسی قسم کے خیالات سے بھری ہوئی. زبردست. اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ کسی بھی قوم کے اوپر اگر کوئی برا وقت آتا ہے اور اس کا سبب کوئی انسان بنتا ہے یا کوئی قوم بنتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ انتقام لے، وہ اپنے آپ کو اٹھانے کی کوشش کرے، جیسے جاپان نے اور جرمنی نے کی. لیکن جو قومیں انتقام لینے میں اور بدلہ لینے میں وہ لگ جاتی ہیں تو ان کا انجام برا ہوتا ہے. ہاں، ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ہم بطور انسان ہمارے اندر ایک محدود توانائی ہوتی ہے. جی جی ہم اس کو تخریبی یا جسے کہتے ہیں انتقامی سوچ میں بھی ضائع کر سکتے ہیں، جی اور ہم اسے تعمیری کاموں میں اور تعمیری سوچ میں بھی استعمال کر جی سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تقریبی اور منفی کی طرف چلے رہیں اور ہمارے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوں. اس کی مثال یہ دانشور اس طرح دیتے ہیں کہ انسان کی جو استعداد ہے، اس کی صلاحیت ہے یا اس کی زندگی ہے، اس کی مثال برف جیسی ہے. اب برف ہے، اس نے تو پگھلنا ہے. اگر ہم اس کو برتن میں ڈالیں تو
اپنے پانی کو یا شربت کو ٹھنڈا کر کے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن اگر رہنے دیں تو اس نے پھر بھی پگھلنا ہے۔ اچھا، آپ کی شاعری آمد ہے یا آپ الفاظ جوڑ جوڑ کر لکھتے ہیں؟ میری شاعری جو ہے وہ آمد نہیں ہے کوئی، آج کل تو میں زیادہ یعنی ایک شعر یا کتاب لکھتا ہوں ٹھیک اور وہ اس کا تعلق کسی واقعے سے ہوتا ہے ٹھیک کہ کوئی واقعہ گزر رہا ہے اور اس کے بارے میں، ٹھیک تو یقیناً میں اسے آمد نہیں کہوں گا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شعر وہ بھی حالات سے ہی اخذ ہوتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد لگتا ہے کہ اس کے اوپر اگر مزید اشعار بھی کہہ دیے جائیں تو ہو سکتا ہے غزل بن جائے۔ اچھا تو ایسی کوئی آمد مجھے تو نہیں لگتا کہ ہوتی۔ اچھا اور ایک بات اور بتا دوں کہ جو شاعرانہ حلقے ہیں وہ مجھے شاعر بھی نہیں سمجھتے۔ اچھا، کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ کیونکہ شاعری کا ایک الگ سا معیار ہے جی جس کو لوگ شاعری کہتے ہیں، جی تو کسی وجہ سے وہ میری شاعری کو اتنا پسند نہیں کرتے، لیکن مجھے جس چیز کی ڈھارس یہ جو آپ کو شاعر نہیں سمجھتے، شعرا ہوتے ہیں یا میں تو انہیں شاعری سمجھتا ہوں۔ اچھا مجھے اس میں کوئی مسئلہ نہیں کسی کو شاعر سمجھنے، ٹھیک اور لیکن یہ ہے مجھے جس چیز کی جو چیز یعنی چلائے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگ جنہیں شاعری کا شاید کوئی خاص ادراک بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے، ان کو میرے اشعار جو ہیں وہ اچھے لگتے ہیں، تو یہ چیز میرے کام کو جاری رکھتی ہے۔ نہیں، یہ شاعرانہ تعصب تو نہیں ہے یا بہت حسد تو نہیں ہے؟ نہیں میں اس یہ نہیں کہا، حسد تو ہوتا ہے کوئی ایک انڈیویجول کا دوسرے سے، اس کو میں تعصب نہیں کہوں گا۔ میرا خیال ہے واقعی شاعری کے کچھ ایسے معیار ہیں جن پر میں پورا نہیں کرتا۔ لیکن آپ کی شاعری میں جب میں پڑھ لیتا ہوں، مجھے اس میں علامہ اقبال صاحب جو ان کا طرز ہے وہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ساخت کے اعتبار سے جیسے کوئی اقبال کا کلام پڑھ رہا ہو۔ اچھا، مجھے ایسا ویسے نہیں لگا، لیکن ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں ہوں۔ میں نے اصل میں جگجیت کی غزلیں سنی ہوئی ہیں اور وہ تو ہر قسم کے شعراء کا کلام بھی پڑھتا تھا، اچھا بلکہ اقبال کا شاید اس نے نہیں پڑھا۔ اچھا جی، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کلام میں ایک روانی ہو، ایک موسیقیت ہو، ٹھیک اس کا میں خیال رکھتا ہوں اور اس کی ادائیگی آسان ہو۔ آپ کی کوئی غزلیں کسی نے گائی ہیں نہیں گائی؟ کسی نے نہیں کہا جی، اچھا، تو آپ نے کوشش کی ہے کسی کو؟ نہیں، میں نے کوئی کوشش نہیں۔ اچھا، میں نے جب آپ کا کلام پڑھا نا جی پہلی بار، تو میں سمجھا کہ آپ ہندوستان کے بہت بڑے مشہور شعراء میں ہوں گے، لیکن جب آپ سے پوچھا آپ نے کہا کہ نہیں میں تو بالکل پہلے بھی میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ مجھے جو چیز چلائے رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ جو عام لوگ جو تھوڑا درد دل رکھتے ہیں ان کو تو میری شاعری پسند ہے، تو یہ چیز مجھے حوصلہ دیتی رہتی۔ اچھا، سائن نے ابھی تک میرے خیال میں کتاب کو کوئی شکل نہیں دی نا؟ نہیں، ایک کتاب میری شاعری کی چھپی تھی، وہ بہت شروع میں چھپ گئی تھی، تو اس میں مجھے بعد میں اندازہ ہوا کہ جو ہے وہ شاعری کوئی اتنی پکی نہیں تھی یا اچھی نہیں تھی؟ پکی نہیں تھی، لیکن ایک چیز میں کہہ لوں گا کہ مجھے اعزاز پہلے حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے میرے جو محبوب ترین دانشور ہیں ڈاکٹر پرویز ہود بھائی، اچھا وہ میری شاعری کی بڑی پذیرائی کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، وہ جو کتاب چھپی تھی وہ بھی انہوں نے چھاپی تھی، اچھا مشال بک سے، اور اب بھی وہ مجھ سے تھوڑے بہت اس لیے شاید ناراض ہیں
کہ میں ان کے کہنے پر ایک اور کتاب نہیں لکھ رہے ہیں. نہیں. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم آپ کی صوتی یعنی پڑھی ہوئی شاعری کی نا ایک کتاب آج کل نا آڈیو بک آڈیو بکس کا رواج، تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ ایک آڈیو بک بنائیں اور ہم اسے اپنے نام سے پبلش کریں. بڑی اچھی تجویز ہے. جی میں نے ان سے وعدہ تو کیا ہوا لیکن میں سستی دکھا. تو ابھی آپ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، تو کیا شاعروں کو اور گائکوں کو اور عام انسان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ کس طرح ہماری زندگی اچھی طرح بن سکتی ہے؟ زندگی کو آپ اپنے خیالات، میں نظریات کا لفظ استعمال نہیں کرتا. اچھا جی ٹھیک. کیونکہ نظریہ میرے لیے تھوڑی سی ایک اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان لگتا ہے. ٹھیک. تو آپ اپنے خیالات کے مطابق گزاریں، چاہے وہ بچپن ہو، جوانی ہو یا بڑھاپا. بڑھاپے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزیں سوچ سمجھ لی ہوتی. ٹھیک. تو میں بھی یہی کوشش کر رہا ہوں. یہاں اسلام آباد میں پروگریسو رائٹرز کا حصہ ہوں. اچھا. تو ان کی محفلوں میں جاتا ہوں، لیکن میرا تعلق جس گاؤں سے ہے میں نے وہ تعلق جو ہے ابھی تک قائم رکھا ہوا ہے. اچھا. بلکہ ابھی پچھلے دنوں میں نے اس تعلق کو مزید بڑھایا ہے. میں نے وہاں اپنے رہنے کے لیے ایک چھوٹی سی جگہ بنائی ہے، اور میرا ارادہ کہ اپنی زندگی کے جو باقی سال ہیں میں اپنے گاؤں سے زیادہ تعلق رکھوں گا. جی. اور اگر ہو سکا تو اگر وہاں کے چھوٹے موٹے مسائل حل کرنے میں میرا کوئی کردار ہوا تو اس کو بھی ادا کروں. اللہ قبول فرمائے. یہ تھے ہمارے فقیر سائیں، اور ہم ان کے گھر آئے ہیں. ان کا گھر بحریہ ٹاؤن اسلام آباد میں ہے. تو میرے خیال میں اتنا کافی ہوگا. جی ہمارے گھر تشریف لانے کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ دوسری دفعہ آئے ہیں اور ملیشیا سے آئے ہیں، تو آپ نے میرے لیے بڑے اعزاز کی بات. آپ جو ملیشیا میں کام کر رہے ہیں، جو آپ نے وہاں پہ یہ احسان بنائی ہوئی ہے قیدیوں کے ریپیٹریشن کے لیے، جی آپ بھی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. میری طرف سے مبارکباد. خیر مبارک. جی. ہمارے